الرحیم قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم۔ فرعون کی قوم کے سردار ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ تو یقینی طور پر ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال باہر کرے، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ ذرا اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دے دو اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دو تاکہ وہ تمام ماہر جادوگروں کو جمع کرے کہ تمہارے پاس لے آئیں۔ سورہ اعراف کی 109، 110، 111، 112 چار آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چونکہ ذکر ہو رہا ہے، کل آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ذکر کیا گیا تھا کہ فرعون نے کہا کہ اگر تم سچے ہو اور تم اللہ تعالیٰ کے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی تو وہ لاٹھی سانپ بن گئی، اور اس کو پھر ہاتھ لگایا تو پھر وہ لاٹھی اپنی اصلی حالت پر آ گئی۔ دوسرا معجزہ جس کا تذکرہ کل نہیں کیا گیا تھا وہ یہ تھا ید بیضا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزے دیے گئے تھے، ان میں سے دو معجزے بڑے ہی مشہور ہیں۔ ایک تو عصا کا معجزہ کہ جب لاٹھی کو زمین پر ڈالتے تو وہ لاٹھی سانپ بن جاتی، اور ہاتھ لگاتے پھر وہ سانپ جو ہے اپنی اصلی حالت پر یعنی لاٹھی کی شکل میں لاٹھی بن جاتی تھی۔ اور دوسرا معجزہ ید بیضا، گریبان میں ہاتھ ڈالتے تھے اور نکالتے تھے تو وہ ہاتھ نہایت ہی چمکدار اور روشن بن کر کے نکلتا تھا، اور اس کو لوگ دیکھتے تھے، عجیب و غریب حیرت کی نظر سے اس کو دیکھتے تھے، چمکدار روشن بن کر کے ہاتھ نکلتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزے بڑے ہی مشہور دیے گئے تھے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دو معجزے دکھائے تو فرعون کے جو درباری سردار تھے اور اس کے جو چیلے چپاٹے تھے، ان کے جو امرا اور وزراء تھے، وہ لوگ کہنے لگے کہ ارے یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، لساحر علیم، یعنی بڑا ہی فنکار معلوم ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ نبی کے بارے میں وہ لوگ ایسا سوچنے لگے۔ ایک بات یہاں پر عرض کر دینا ضروری ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دے کر کے بھیجا۔ دنیا کے اندر جتنے پیغمبر آئے تمام نبیوں کو اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے معجزہ دیا گیا، اور جس چیز کا اس زمانے میں زور رہا اللہ نے اسی کے اعتبار سے معجزہ بھی دے کر کے بھیجا۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا زور تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا، لاٹھی کا معجزہ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فن طب، یونانی طب کا زور تھا، یونانی طب کا زور تھا کہ اس زمانے میں ڈاکٹروں کو، طبیبوں کو، حکیموں کو اپنی طب پر اور اپنی حکمت پر اور اپنی ڈاکٹری پر بڑا ناز تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اپنے حکمت پر ناز ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے ایسے امراض تھے جس کا علاج اس زمانے کے ڈاکٹر کرنے سے قاصر اور عاجز تھے، علاج کر ہی نہیں سکتے تھے۔ مثال کے طور پر برس کا مرض تھا، یعنی سفیدی کا مرض، کوڑ کا مرض، اور بھی دوسرے امراض تھے کہ ان امراض کے علاج سے اس زمانے کے طبیب و حکیم عاجز اور قاصر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا کہ اندھے آدمی جو بالکل پیدائشی اندھا ہوتا تھا اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ بینا ہو جاتا تھا، یعنی اس کی آنکھوں کی روشنی لوٹ جاتی تھی، اور بدن پر سفیدی کا مرض ہوتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ ساری بیماریاں ختم ہو جاتی تھیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے تھے اور اس کے اندر اللہ کے حکم سے روح پھونکتے تھے اور پرندہ وہ زندہ ہو کر کے اڑ جاتا تھا. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت اور بلاغت کا زور تھا. عرب کے لوگوں کو اپنی زبان دانی پر، اپنی فصاحت پر، اپنی بلاغت پر بڑا ناز تھا. وہ لوگ ساری دنیا کے لوگوں کو عجمی کہتے تھے، یعنی گونگے. صرف ان لوگوں کو اپنی زبان پر ناز تھا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معجزہ دیا کہ تم اگر اپنی زبان پر تم کو اتنا ناز ہے اور اپنی فصاحت پر اور بلاغت پر تم کو اتنا ناز ہے تو قرآن کی مثال لاؤ، 10 سورت لاؤ، ایک آیت بنا کر کے لاؤ. تو سارے عرب کے لوگ، بڑے بڑے فنکار، شاعر، ادیب، مقرر، سب عاجز ہو گئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا ہی زور تھا. اس زمانے میں، فرعون کے زمانے میں، جادوگروں کو اپنی فنکاری پر اور اپنے علم پر اور اپنے اس جو ہے جادوگری پر ان کو بڑا ناز تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا. ایک بات اور یاد آئی مجھ کو، سحر یعنی جادو اور معجزہ، بظاہر یہ دونوں چیزیں ایک ہی نظر آتی ہیں کہ جادو کے اندر بھی یہی سب ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے اپنی مرضی سے جو چاہے وہ کر دیتا ہے. تو جادو کے اندر اسباب طبیعیہ کا دخل ہوتا ہے، یعنی آدمی اپنی کوشش سے وہ فن حاصل کرتا ہے اور اس کے اندر تاثیر پیدا کرنے کے لیے. میں ایک مرتبہ مولانا اندر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، دیوبند کے جو بہت بڑے عالم تھے، ان کی تقریر ایک جگہ مہاراشٹر میں جے سنگھ پور ہے، وہاں پر ایک تقریر مدرسے میں ہو رہی تھی. تو جادو کی بات آئی، سحر کی بات آئی. تو مولانا اندر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جادو کے اندر اگر پاور پیدا کرنا ہو، تاثیر پیدا کرنا ہو، جتنے غلط کام کر سکتا آدمی جادوگر، اتنے کام کرے تو اس کے اندر تاثیر پیدا ہوتی ہے. جادوگر اگر کوئی اچھا کام کرے، نیک کام کرے، تو جادو کی تاثیر ختم ہو جاتی. جادو کے اندر تاثیر کو اگر برقرار رکھنا ہے تو جتنے بھی کام، قتل ہے، خون کا پینا ہے، پیشاب کا پینا ہے، پاخانے کا کھانا ہے، مردار کا کھانا ہے، یہاں تک کہ اپنی اولاد کو قتل کر کے، اپنی بیوی کو قتل کر کے اس کا گوشت کھا لینا ہے، جتنے بھی شیطانی کام ہیں ان تمام کاموں کو کرتے رہنے کے لیے، جادو کی تاثیر کو برقرار رکھنے کے لیے یہ تمام گندے کاموں کا کرنا ضروری ہے. اور اگر اس نے کوئی اچھا کام کر دیا تو پھر اس کی تاثیر ختم ہو جاتی، پھر اس کے اندر اثر نہیں رہتا. لیکن معجزات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ معجزات کے اندر انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فعل ہوتا ہے. لیکن نبیوں کے ذریعے سے یہ کام اللہ تعالیٰ کراتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے لیکن نبیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ وہ کام کراتے ہیں. جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑی سے نکل گئی، اسی طریقے سے لاٹھی کا سانپ بن جانا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عمل نہیں تھا، بلکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس کو ظاہر کرایا گیا. تو جادو کے اندر ہوتا یہ ہے، انسان کا عمل دخل ہوتا ہے، برے سے برے کام کرنا پڑتا ہے اس کے اندر تاثیر پیدا کرنے کے لیے. لیکن معجزے کے اندر یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، نبی کے ذریعے اس کو کرایا جاتا ہے. ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے، نبی کے ذریعے سے جو معجزہ ظاہر ہوتا ہے خرق عادت کے طور پر، خلاف عقل کے خلاف وہ کام ہوتا ہے. چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کنکروں کا کلمہ پڑھنا، کم پانی میں زیادہ لوگوں کا سیراب ہو جانا، کم کھانے میں زیادہ لوگوں کا کھا لینا، یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے، نبی کا معجزہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کام کرتے، یہی کام ولیوں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کراتے ہیں. کبھی کبھی ولیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کام کو کراتے، اس کو کرامت کہتے. کرامات اولیاء بالکل حق ہے. نبی کے ذریعے جو خلاف عقل کام ہوتا ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور اگر کسی ولی کے ذریعے اگر وہ کام کرایا جائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں. اور اگر کسی برے انسان کے ذریعے اگر وہ کام کرایا جائے، اگر وہ کام ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے اعتبار سے یہ
معجزہ عطا فرمایا تھا۔ تو یہ بات تو ضمنی طور پر میں نے آپ کے لیے کہہ دی، معلومات کی بات تھی۔ تو فرعون کے جو درباری لوگ تھے ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کرنا شروع کیا کہ دیکھو بھائی، یہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزہ دکھایا تو فرعون حواس باختہ رہ گیا، پریشان ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اوپر لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں، ہماری حکومت، ہماری سلطنت خطرے میں پڑ جائے۔ تو وہ درباریوں سے کہنے لگا، درباری لوگ بھی کہنے لگے کہ اس کا مقصد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا مقصد کیا ہے کہ اس عمل کے ذریعے سے، یعنی جادو کے ذریعے سے تم لوگوں کو تمہاری زمین سے بے دخل کرنا، یعنی مصر سے نکال دینا تم لوگوں کو اور اس زمین پر قبضہ کر دینا، اس کا مقصد ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی کو موقع دے دینا چاہیے، ایک موقع دے دینا چاہیے کہ ایک معینہ وقت پر ہم بھی جادوگروں کو جمع کریں گے اور یہ بھی اس دن آ جائیں۔ اور وہ دن کون سا دن ہوگا؟ یوم الزینہ قرآن کے اندر کہا گیا، یعنی جشن کا دن ہوگا۔ اور اس دن کے اندر اے موسیٰ علیہ السلام، اس کے اندر کوئی وعدہ خلافی نہیں ہوگی، آپ بھی اپنے وعدے پر قائم رہنا، ہم بھی اپنے وعدے پر قائم رہیں گے۔ اور فرعون نے اور اس کے درباریوں نے کہا ملک کے اندر جتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں، تمام جادوگر جو اپنے فن کے ماہر ہیں اور اپنے فن کے اندر کمال رکھتے ہیں، اپنے فن کے اندر اس کو مہارت ہے، تمام ملک کے اندر اعلان کر دیا جائے کہ تمام ماہر جادوگر مصر کے اندر جشن کے دن جمع ہو اور جمع ہو کر کے موسیٰ علیہ السلام سے جادو کا مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ فرعون نے اپنے آدمیوں کو بھیج دیا ملک کے کونے کونے میں، چپے چپے میں، اور یہ اعلان کر دیا کہ تمام ماہر جادوگر مصر کے اندر جمع ہو جائے، اور وہ جمع ہو کر کے موسیٰ علیہ السلام کے جادو کا نعوذ باللہ، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ کام جادو نہیں تھا بلکہ وہ معجزہ تھا، لیکن وہ لوگ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ لوگ کہیں اس کے قائم نہ ہو جائیں، اس کے عقیدت مند نہ ہو جائیں اور ہماری حکومت خطرے میں نہ پڑ جائے، تو وہ حواس باختہ تھا چونکہ، اس لیے لوگوں کو ورغلانے کے لیے، جوش دلانے کے لیے اس نے یہ اعلان کرا دیا کہ تمام مصر کے ماہر جادوگر یہاں جمع ہوں، فلاں دن، فلاں وقت، فلاں تاریخ کے اندر یہ تمام لوگ جادوگر جمع ہو جائیں اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں۔ آگے کیا ہے اس کا ذکر ہے کہ جادوگر لوگ جمع ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے جو مقابلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو کس طریقے سے کامیاب کیا، اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے کی آیت میں ذکر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔